میرے اعمال خدا نہ خواستہ ایمان برباد ہو گیا دیکھا جائے گا؟ کبھی سوچا دیکھا جائے گا؟ بات کرتا ہے دیکھا جائے گا؟ کچھ نہیں دیکھا جائے گا، مر جائیں گے۔ مذاق سمجھا ہوا ہے ہم نے جینے کو، مذاق بنایا ہوا ہے جینے کو۔ میرے رب کی عزت کی قسم مرنا ہے اور کبھی بھی مرنا ہے۔ سب رہ جائے گا، تم بولتے ہو دیکھا جائے گا، کیا دیکھا جائے گا؟ ایک کمرے میں چوہا آ جائے تو نہیں دیکھا جاتا، قبر کا عذاب کس سے دیکھا جائے گا؟ ارے کس سے سہا جائے گا؟ نہیں بولے ایسی باتیں یار، کیوں بولتے ہو؟ کیوں بے باکی کرتے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نگران شورا دامت برکاتہم العالیہ کی اس طرح کے جو شارٹ کلپ مدنی گلدستے ہوتے ہیں، واقعی یہ ہوتے تو بڑے شارٹ ہیں، مگر یہ شارٹ ٹائم کے اندر بڑا ایک لانگ ٹرم جو ہے نا ایک میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ بندہ اپنی زندگی کو بدلے، چینج کرے اور جھنجھوڑے۔ مطلب واقعی اس طرح کے جو شارٹ کلپ ہیں بڑی چینج لا سکتے ہیں زندگی کے اندر۔ آپ اس کو سنیں، اور اگر اس طرح کے مزید بھی آپ شارٹ کلپ نگران شورا کے سننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، تو نگران شورا کا آفیشیل فیس بک پیج ہے کہ facebook.com/مولانا عمران اتاری، تو اس پر جا کر آپ کچھ نہ کچھ ڈیلی بیسس پر بھی یا جیسے وقتاً فوقتاً اسٹوریز یا شارٹ کلپ جو ہوتے ہیں نگران شورا کے یہ آتے رہتے ہیں، تو سنیں انشاءاللہ۔ یہ عرض کرتا چلو جیسے ماشاءاللہ باپو ہمارے ساتھ موجود ہے، ہم ایس ایم ایس اور بھی بہت سارے ہیں لوگوں کی جو ہے اس حوالے سے ہمیں مختلف کلپس چلانے کے حوالے سے اور کافی اچھے اچھے مشورے بھی دیے۔ تو باپو سے میں پوچھوں گا، باپو آپ جب تشریف لائے شروع میں تو ہم نے ایک آپ کا مدنی گلدستہ چلایا، یہ محنت کشوں کا رمضان، تو یہ یعنی آپ نے یعنی پہلے تو اس کا آئیڈیا کیسے جو ہے وہ آیا، اور پھر یہ جس طرح آپ نے ریکارڈ کیا، اس وقت یوں سمجھے کہ گزشتہ 2 سالوں کے اندر جو ہمارے یہاں بالخصوص باب المدینہ کے اندر جو ٹیمپریچر ہے وہ 40-42 سے اوپر جو ہے وہ چلا جاتا ہے، اور سننے میں آیا ہے کہ اب اس دفعہ رمضان میں کوئی 48-49 تک بھی پہنچے گا۔ تو چونکہ یہ ریکارڈنگ ہم نے اپنے سلسلے میں تذکرہ کیا تھا کہ یہ رمضان شریف میں ہی ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے آپ جیسے اسلامی بھائی کا انتخاب جو ہے وہ کیا گیا تھا، کیونکہ یہ ہر شخص کا کام نہیں تھا۔ تو آپ بتائیں کہ باپو آپ نے یہ ریکارڈنگ کرنے میں آپ کو جو پریشانی سے مراد یہ ہے کہ کتنا یہ ٹف تھا، اور لوگ آپ کو کیا موٹیویشن خود کو بھی آپ کو ملی ہوگی جس طرح آپ لوگوں کے پاس رمضان شریف میں اندر گئے اور ایک آپ کر رہے ریکارڈنگ، آپ کو واپس آ جانا ہے اپنے یعنی ڈپارٹمنٹ میں، لیکن انہوں نے جو بھی لوگ جن کے مزدور تھے 60-70 سال کے اور یہ کر رہے تھے، تو آپ کے کیا جذبات تھے؟ یہ تو رمضان سے پہلے ہی ہم نے ڈیمو کے طور پر کچھ ریکارڈ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھ سے میں 3-4 اسلامی بھائی اور بھی تھے، انہوں نے کیا تھا، تو آپ کی طرف سے یہ مشورہ گیا تھا نگران شورا کو، اور آپ کو کوئی مدنی مشورہ ہوا تھا، تو پھر آپ نے میرا نام سلیکٹ کیا تھا۔ تو ہم جب یہ کر آ گئے تھے تو پھر اس کے بعد ہمیں یہ پتا چلا تھا کہ بھائی آپ کا نام اور ہمارے مدنی قافلے کے ذمہ دار ہوتے تھے جنید بھائی، ابھی ساؤتھ افریقہ وغیرہ میں ہیں، صحیح ہے، تو ان کا نام سلیکٹ ہوا ہے۔ صحیح ہے، اچھا، پھر اتفاقاً رمضان میں 15 دن باقی تھے تقریباً، اور اسی دوران چکن گونیا تشریف لے آیا، اچھا، اور بخار کی شدت ایسی تھی کہ یہ جسم کی ہڈیاں وغیرہ بھی درد کر رہی تھی، اور رمضان کی پہلی تاریخ تھی، تو میں نے جنید بھائی سے کہا تھا جنید بھائی شروع کے سلسلہ آپ ریکارڈ کر دیں، اور اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ 4-5 رمضان سے میں جوائن کر لوں گا۔ تو جنید بھائی نے کیا، لیکن پھر ایسا ہوا کہ جنید بھائی کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب ہو گئی ان سلسلوں میں دھوپ کی وجہ سے، اور بعض اوقات ایسا ہوا کہ ایک سلسلہ ریکارڈ کرنے کے لیے نہیں فیضان مدینہ سے 45 منٹ 1 گھنٹے کی مسافت پر جانا پڑا، اچھا، اور کھلا میدان تھا، دھوپ وغیرہ بہت زیادہ تھی، تو ان کی بیچاروں کی طبیعت خراب ہو گئی، اور میں آلریڈی چکن گونیا میں پڑا ہوا تھا۔ میرا پہلا سلسلہ جو ہم نے ٹریفک پولیس والوں کے ساتھ کیا تھا، وہ اگر ناظرین نے دیکھا ہوگا تو اس میں میری اپنی کنڈیشن دیکھی ہوگی کہ میں بالکل کمزور دبلا پتلا نا، بالکل اس میں بھی آپ کافی کم، اور میں گھر سے نکل رہا تھا تو مطلب گھر والوں نے بھی مجھے روکا، اچھا، اب کہاں اتنی دھوپ کے اندر جا رہے ہیں، تو پھر جب میں گھر سے نکلا اور پھر یہ کہ ریکارڈنگ وغیرہ شروع کی ہم نے، تو پھر کیمرہ مینوں کی طبیعت بھی خراب ہونا شروع ہوئی دھوپ کی وجہ سے، اچھا،
تو बेचारा फिर हम ये करते थे कि कुछ देर के बाद इन्हें वजू वगैरह ठंडे पानी से करवा देते, और फिर एक बार तो ऐसा हुआ कि इन्होंने कहीं पानी का होज देखा। अब ये इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि भाई गर्मी बहुत ज्यादा हो गई, आप हमें इजाजत दें कि हम इस होज के अंदर से थोड़ा गुसल वगैरह कर लें। वैसे भी यहाँ पर लोग नहा रहे थे। ये अपना जो हमारे कैमरामैन वगैरह थे, कैमरामैन वगैरह, और इतनी शिद्दत कि अगर वो पानी में से निकले और उनके कपड़े थोड़ी देर में सूख गए। अच्छा, इतनी धूप। और जैसे रजा मैंने पिछले सिलसिले में मैंने देखा था कि रजा मैंने बताया था कि मैं जब आता था सिलसिला करके तो मेरी कंडीशन ऐसी होती थी कि मैं बको आपने ऐसे हाथ फैलाए थे। अच्छा, ऐसे पड़े आपने देखा था वो सिलसिला जी। और वो वाकई यही कंडीशन होती थी कि मतलब आने के बाद कुछ नहीं होता था कि बस ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं जोहर की नमाज मिलती थी, हम वजू करके फ्रेश हो जाते थे। अच्छा, फिर उसके बाद तो असर तक समझ लें कि आप बिल्कुल हाथ भी ना लगा ना कुछ और काम बोले, अल्लाह अकबर। ऐसी कंडीशन होती थी। हालांकि मैं अर्ज करूं मदनी चैनल के नाजरीन, बापू के पास मदनी चैनल की जो जिम्मेदारी है वो है आउटडोर परचेजिंग। तो जो लोग परचेजिंग का काम करते हैं वो समझते होंगे कि आउटडोर परचेजिंग ये हर शख्स की बस की बात नहीं। रजा भाई क्या समझते हैं? ऐसा ही है। हाँ, और बिलखुसूस यानी गर्मी में, चले सर्दी में तो जो है अपना समझ में आता है, लेकिन जब रमजान ना भी हो तब भी अब आजकल जैसे दिन चल रहे हैं गर्मी की शिद्दत अपनी जगह पर है, और बंदा बाहर जाए तो आने के बाद थोड़ी देर तक होता है कि भाई कोई बात ना करे, पानी वानी दे दें, और वो भी रमजान हो के ना पानी का पीने का जो है ना वो तसव्वुर है और दूसरा हिम्मत है। जब इस सिलसिले के हवाले से निगरानी शुरा का मशवरा हो रहा था तो उस वक्त यही था कि इसको करेगा कौन। बिल्कुल, हम इस वक्त में नीचे गलीबन बैठे थे और रमजान ट्रांसमिशन पे बात हो रही थी। कुछ लोगों के नाम, आइडिया बहुत अच्छा था, निगरानी शुरा ने इस वक्त यही फरमाया था कि यार आइडिया बहुत अच्छा होना चाहिए, पर करेगा कौन। तो बापू अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल बापू का नाम लिया था और मुझे उम्मीद थी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल बापू ने जो है वो अपना ये सिलसिला कर दिखाया, और आपने देखा भी होगा अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल। मुमकिन है कि शायद इस रमजानुल मुबारक में भी कुछ ना कुछ इस तरह की रिकॉर्डिंग ये तो हुआ, लेकिन जब 15 रोजे गुजर गए थे ना उसके बाद फिर कैमरामैनों ने हिम्मत हार दी। अच्छा, कि नहीं यार, और वाकई मतलब मेरी अपनी कंडीशन भी ऐसे हो गई थी। लेकिन फिर मेरे जहन में ये ख्याल आता कि यार हमारे निगरानी शुरा की ख्वाहिश है कि ये सिलसिला हो, तो फिर कैमरामैनों को बिठाया मैंने, और फिर उनसे कुछ तरकीब बनाई कि हम ऐसा करेंगे कि सुबह 10 बजे निकल जाएंगे और फिर हम 1 बजे पैकअप करके वापसी आ जाएंगे। अब इतनी देर में जितनी रिकॉर्डिंग हो गई तो फिर मतलब उन्होंने हिम्मत बांधी, और फिर उनको थोड़ा सा मतलब हौसला अफजाई किया, उनको बताया भी कि देखिए हम तो सिर्फ रिकॉर्डिंग करके आ जाएंगे, लेकिन हम जिनकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं ये तो देखें। हम तो 1 बजे रिटर्न हो गए, हम आ गए छाओं के अंदर, लेकिन जिनकी हम रिकॉर्डिंग करके आ रहे हैं वो तो शाम 6 बजे तक काम कर रहे होंगे। और हम जिनको देख रहे हैं, कोई आग के आगे लगा हुआ है, कोई वजन उठा के जा रहा है, तो किसी ने मार्बल उठाए हुए, किसी ने कोई लकड़ियों के काम कर रहे हैं। तो फिर उनको थोड़ा समझ में आया कि यार, फिर उनको मैंने वो एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि जो अमल दुनिया में जितना ज्यादा दुश्वार होगा मीजान अमल पर उसका सवाब उतना ही ज्यादा होगा। तो फिर इनकी हिम्मत बंदी और उन्होंने फिर एक दिन के अंदर माशाल्लाह 2 सिलसिले भी रिकॉर्ड किए। क्या बात है। अच्छा, चूंकि रजा भाई हमारा फॉर्मेट ये है कि हम बापू से इंशाल्लाह आज मदनी कसौटी भी करेंगे, लेकिन कुछ SMS जो है वो अपना पढ़ता चलूं, क्योंकि SMS हम पढ़ेंगे और उस पर अमल होगा तो ही हमारे नाजरीन जो है हमें। पहले तो मुझे आप ये बताएं कि आप आज तक जो सिलसिले होते रहे उसमें कुछ वो लफ्ज बता के पूछते थे, आज आपने चेंज क्यों किया ये? हाँ, चेंज देखें, एक अरबी का मकूला है कुल्लू जदीदिन लजीजुन, एक तो कि हर नई चीज जो है वो एक मजेदार होती है, लज्जत वाली। आपने शुरू में लफ्ज कहा था ना कि आप अब्दुल हबीब भाई से बहुत कसौटियां करते रहे, तो आप उसका मतलब नहीं वो मुआवजा नहीं है, लेकिन असल में काफी दिनों से जहन ये था कि कुछ मजीद चेंज किया जाए ना। आपको याद होगा रजा भाई हमने कुछ सेगमेंट और भी सोचे थे, मगर वो अभी नहीं हो पा रहे, तो चले सोचा कि आज आपसे उसकी इब्तिदा कर दें। तो और फिर दूसरा ये कि लफ्ज में आप माहिर है, मेरे को लगता है कि आप शायद आसानी पहुंच जाए, क्योंकि कसौटियों में ज़हनी आजमाइश के तकरीबन सिलसिलों में आप होते हो, तो ये सारी चीजें आपके लिए हलवा हैं। तो हमने आज सोचा कि थोड़ा चेंज करें आपसे मदनी कसौटी। लोहे के चने, हाँ नहीं, लोहे के चने वाला तो हिसाब किताब नहीं है। मैं कुछ SMS पढ़ देता हूँ इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल, फिर आपसे मदनी कसौटी भी करते हैं। अच्छा, एक ये है कि आप जो रूहानी इलाज और इस्तिखारा रात 9 बजे चलाते हैं, वो तो शाम को चलाते थे, और दारुल इफ्ता अहले सुन्नत भी, और अब्दुल हबीब भाई और निगरानी शुरा के सिलसिले ये पहले रात को चला करते थे, तो अब क्यों नहीं? आप समझे रजा भाई? यानी गुज़िश्ता कुछ अरसे से रूहानी इलाज इस्तिखारा और दारुल इफ्ता अहले सुन्नत ये रात को इशा के बाद होते हैं। वो कह रहे हैं कि पहले ये सिलसिले तो मतलब मगरिब के बाद, असर के बाद जो है वो अपना हुआ करते थे, और रात में तो निगरानी शुरा और अब्दुल हबीब भाई का ये होता था। तो इसकी वजह ये है, एक तो
کہ نگران شورا کا خود اپنا بھی ذہن یہ ہے کہ جو سلسلے مطلب ناظرین کی ریکوائرمنٹ ہو ان کو پیک وقت میں جو ہے وہ اپنے پرائم ٹائم میں جو ہے لایا جائے. تو ماشاءاللہ استخارہ روحانی علاج اس میں بھی لوگوں کی کافی کالز آتی ہیں. پھر اسی طرح ہمارا دارالفتہ اہل سنت تو اس میں شرعی مسائل بیان کیے جاتے ہیں. تو یہ پہلے مغرب کے وقت میں آیا کرتا تھا, تو اب یہ ہے کہ اس کو تھوڑا چینج کر کے دیکھا جائے. رات کے وقت عشاء کے بعد ایک اچھی ویورشپ ہوتی ہے, تو اس کے لیے جو ہے یہ اس کو چینج کیا جاتا ہے. ممکن ہے کہ رمضان شریف یا اس کے بعد دوبارہ یہ چینجنگ ہو جائے, تو یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ ناظرین کے اگر ایس ایم ایس یا اس چیز کے تاثرات اگر آئیں چینجنگ کے, تو ممکن ہے کہ اس پر غور کیا جا سکتا ہے. اچھا, ایک یہ تھا کہ ایسا بھی ہونا چاہیے کہ مدنی چینل کے سلسلوں کی ریپیٹ ٹائمنگ بھی دکھائی جائے. حالانکہ مجھے تو ایسا ہے کہ ایم سی آر کے اسلامی بھائی بھی ہمیں بتائیں گے کہ جو سلسلے ہمارے ریپیٹ چلتے ہیں تو اس کے لائف کے اختتام پر آخر میں ٹائم لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ 2 بجے یا 3 بجے اس کو آپ جو ہے وہ ریپیٹ دیکھ سکتے ہیں. مگر اس میں یہ بھی ہوگا کہ جو فریش سلسلے ہوتے ہیں جو لائیو نہیں ہوتے ہیں وہ بھی کب ریپیٹ ہوں, یہ بھی اگر آ جائے اچھا تو یہ بھی پاسبل ہے. انشاءاللہ مجلس کو عرض کرتے ہیں کہ کوئی ایسا بگ وغیرہ بن جائے کہ جو اس میں ریپیٹ ٹائمنگ اس پر چلا دی جائے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک یہ ہے کہ مقام عبرت سلسلہ کیوں بند ہوا, تو غالباً یہ وہ شاید اظہر بھائی والا ہے, تو اس کا ہم اس پر بات بھی کی تھی اور بتایا بھی گیا تھا مجلس کی طرف سے اس کی نئی ریکارڈنگز ہونی ہیں جی, وہ پھر انشاءاللہ یہ بند نہیں ہوا. یعنی بیسیکلی اصل میں رکن شورا ہے, ان کے اپنے جدول بھی ہوتے ہیں, تو جیسے ہی آسانی ہوگی ہمارے لیے اس کی ریکارڈنگ آ جائے گی تو آپ کو دکھایا جائے گا. اچھا رضا بھائی, ایک یہ آیا ہے کہ پہلے موبائل پر مدنی چینل آن ہو جاتا تھا سم کے ذریعے سے, کوئی کچھ کوڈ وغیرہ کے ذریعے سے, اب ایسا نہیں ہوتا. تو اس کے بارے میں یا تو اگر آپ کے علم میں ہے, آپ کو یاد ہے نا لوگ سم کے ذریعے سے کچھ کوڈ جو ہے وہ اپنا ملاتے تھے مختلف کمپنیوں کے, تو مدنی چینل آڈیو کے طور پہ سننے کو مل جاتا تھا. اب اس پہ تو یہ ہے کہ ایک سمجھ میں آتا ہے کہ مدنی چینل کا یہ کوئی اپنا کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ یا آفیشیل پروفیشنل نہیں تھا. اس کو انہی جو ٹیلی کمیونیکیشن کی جو کمپنیز ہیں ان کی طرف سے ایک سہولت تھی. ٹھیک ہے, تو جو جس کمپنی کو یوز کرتے ہیں وہ اپنے ان سے بات کر لے جا کر, تو ہو سکتا ہے کہ وہ سروس کا کوڈ چینج ہو گیا ہو یا کوئی اپڈیٹ ہو آپ تک پہنچا. میں انشاءاللہ عزوجل اس کا یہ ہے کہ ہم جو ہمارے بھی معلومات کر کے انشاءاللہ اس حوالے سے معلومات کر کے آپ کو اس حوالے سے عرض کریں گے. اچھا, لوگ کیا کہیں گے, ایک ایس ایم ایس یہ تھا, اس کا ایک مدنی گلدستہ جو ہے وہ چلا دیں. تو مدنی گلدستہ ہم دیکھتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ عزوجل باپو سے ہم مدنی کسوٹی کریں گے انشاءاللہ. جی, ہم ان چیزوں سے ڈرتے ہیں جن کے بارے میں لوگ کیا کہیں گے. اللہ نے اس کو ناپسند کیا, اللہ نے کرنے سے منع کیا, اللہ ناراض ہو جائے گا, اس کا ڈر کتنا. گانا سنتا ہے بس لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, یہ کرو ٹھیک ہے, یہ نہیں کرنا کیوں, لوگ کیا کہیں گے, وہ کر لو, یہ نہیں کرنا کیوں, لوگ کیا کہیں گے, یہ پہن لو, وہ نہیں پہننا کیوں, لوگ کیا کہیں گے. تو ہمارا جو ذہن ہے نا وہ یہ لوگ کیا کہیں گے. دعوت ہے, لوگ کیا کہیں گے. بارات ہے, لوگ کیا کہیں گے. شیشے کے سامنے کھڑا ہوں, لوگ کیا کہیں گے. دسترخوان پر ہوں, لوگ کیا کہیں گے. مہمان گھر پر آ رہے ہیں, لوگ کیا کہیں گے. کچھ تحفہ لے کے جانا ہے, لوگ کیا کہیں گے. لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. آج آپ کے منہ پر اچھا کہیں گے, پیچھے پیچھے برائی کریں گے, لوگ کیا کہیں گے. خوشامد کریں گے, لوگ کیا کریں گے. جھوٹی تعریفیں کریں گے, لوگ کیا کہیں گے. حسد کریں گے, لوگ کیا کہیں گے. غیبتیں کریں گے, لوگ کیا کہیں گے. مگر ہمارا ایک ہی نعرہ ہے, لوگ کیا کہیں گے. جو کرنا ہے لوگوں کے لیے کرنا ہے, مسلمان اپنے رب کے لیے کب عمل کرے گا. یعنی ہم خالق کا خوف دل سے نکال کر مخلوق کا خوف بسا رہے ہیں. ہم خالق کی خوشنودی دل سے نکال کر مخلوق کی خوشنودی بسا رہے ہیں کہ مخلوق کیا کہے گی. عطر لگانی ہے, خوشبو لگانی ہے, لوگ کیا کہیں گے. گھر میں پردے لگانے ہیں, لوگ کیا کہیں گے. کارپیٹ بچھانا ہے, مجھے اچھا لگ رہا ہے اس لیے نہیں بچھا رہا ہوں, لوگ کیا کہیں گے. مکان لینا ہے, مجھے اچھا لگ رہا ہے اس لیے نہیں لے رہا ہوں, لوگ کیا کہیں گے. کار لینی ہے, مجھے اچھی لگ رہی ہے نہیں لگ رہی اس لیے نہیں لے رہا ہوں, لوگ کیا کہیں گے. ایک ہی آواز ہے, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. اس لوگ کیا کہیں گے کہ آواز نے ہم سب کو باولا بنا دیا, باولا, پاگل بنا دیا. لوگوں کی طرف کب توجہ ہٹے گی.
دیکھا مدنی چینل کے ناظرین، یہ آپ کے ایس ایم ایس کی برکت ہے کہ الحمدللہ عز و جل ہم اپنے سلسلے میں آپ کے ایس ایم ایس پڑھتے ہیں اور ان پر جہاں تک عمل ممکن ہوتا ہے تو ہم الحمدللہ عز و جل کوشش کرتے ہیں، وہ مدنی گلدستے چلاتے ہیں. اب بعض اوقات ایسا آپ کی طرف سے آتا ہے کہ یہ فلاں سلسلہ فلاں ٹائم پہ لگا دیں، تو وہ اتنا آسان ہمارے لیے نہیں ہوتا کیونکہ اس کا پورا ایک پروسیجر ہے، اس میں ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ وقت ہمیں لگ جاتا ہے. لیکن مدنی گلدستوں کا جو آپ کی طرف سے آتا ہے تو وہ ہمارے سلسلے کے اندر الحمدللہ فارمیٹ بھی ہے کہ ہم یہ چیزیں چلا دیتے ہیں. تو مدنی گلدستے تو انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے سلسلوں میں چلانے کی نیت کرتے بھی ہیں، اور مزید بھی آپ کے ایس ایم ایس اس حوالے سے آئیں گے تو جہاں تک عمل ممکن ہوا انشاءاللہ عز و جل ہم کریں گے، اور مزید بھی ایس ایم ایس ہیں وہ ہم پڑھیں گے. لیکن ابھی اس وقت ہوا ہے مدنی کسوٹی کا. جی تو باپو آپ تیار ہیں؟ لبیک. ہاں، تو آپ کے پاس جو ہے 11 سوالات آپ ہم سے کر سکتے ہیں. شعبان کا مبارک مہینہ ہے. جی جی تو 15ویں شعبان کی نسبت سے 15 سوال تو ہونے چاہیے. باپو جو طریقہ کار ہے نا مدنی کسوٹی کا وہ وہی رہے گا. ہاں باقی ورنہ آپ اب یہ تو رمضان میں مدنی کسوٹی ہوگی تو آپ 30 پر چلے جائیں گے، ایسا نہ کریں. اب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے سوالات کا، تو 11 سوالات ہیں، 12ویں میں آپ نے جواب دینا ہے. باپو ہیں ویسے بہت ماہر ان چیزوں میں، تو مجھے لگتا ہے کہ باپو پہنچ جائیں گے. آج پتہ چل جائے گی نا مہارت. اچھا چلیں باپو، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. چلیں، کیا وہ انسان ہے؟ انسان؟ جی لا. لا بھائی. نہ نہیں. لا. نو. نو. کیا وہ کوئی مقدس مقام ہے؟ مقدس؟ جی رضا بھائی. جی اکبر بھائی. ہیں؟ یس. مقدس اچھا مقام. انداز ہے. آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے ہو رہے ہیں. کیا بات ہے. یہ مقدس مقام میں آئے گا یا مقدس چیز میں؟ مقام میں بھی لے سکتے ہیں. وہاں وہ بنفس نفیس اگر جی جی جو وہ مقدس مقام ہے. سبحان اللہ. کیا وہ حرمین طیبین میں ہے؟ دیکھا باپو، میں نے آپ کو عرض کی تھی نا مدنی چینل کے ناظرین، لیکن تیسرے سوال میں ہی ان کو پتا ہے کہ انسان کا لا ہو گیا، تو اب کرائٹیریا آہستہ آہستہ باپو دیکھ رہا، مجھے لگتا ہے کوئی 6 7ویں سوال میں پہنچ جائیں گے. جی یس. جی حرمین طیبین میں. کیا وہ مدینہ منورہ میں ہے؟ کیا بات ہے باپو، کیا بات ہے. ایسا ہی اکبر بھائی؟ بالکل باپو، آپ صحیح پہنچے. نعم. کتنے سوال ہو گئے؟ 4 سوال ہو گئے، 5واں سوال آپ کریں گے. 3 سوال ہو گئے، چوتھا ہوگا. نہیں باپو، انسان، مقدس مقام، حرمین طیبین، مدینہ منورہ. 4 ہو گئے. 4 ہو گئے، 5واں. کیا وہ مسجد نبوی شریف کے اندر ہے؟ دیکھا نا، میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ اب پہنچتے جا رہے ہیں. ہاں وہ بالکل بند کرتے کرتے اب جگہ پر آ ہی اس جگہ پر جو ہے وہ پہنچ پہنچ جائیں گے. جی یس. مسجد نبوی شریف کے اندر آ گئی. کیا حجرہ مبارک کے ساتھ ہی ہے؟ نو. حجرہ مبارک کے ساتھ نہیں. نو. حجرہ مبارک کے ساتھ نہیں ہے تو ریاض الجنہ مائنس ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. بڑی کیلکولیشن کے ساتھ جو ہے وہ اپنا یہاں ہے، یہ نہیں، یہ مائنس. سنہری جالیاں بھی نبوی میں ہے تو اچھا، سنہری جالیاں بھی. مسجد نبوی باپو بہت ماشاءاللہ وسیع ہے، اور کیا بات ہے، کیا بات ہے. کیا وہ کوئی چبوترا ہے؟ جی اکبر بھائی کیا کہتے ہیں باپو، پہنچتے ہی جا رہے ہیں. پہنچتے ہی جا رہے ہیں. اس کا جواب ہے باپو لا، یعنی نو. ٹھیک ہو گیا. 7 سوال ہو چکے باپو آپ کے. مسجد نبوی شریف میں ہے، حجرے کے ساتھ نہیں ہے. کیا وہ کوئی دروازہ ہے؟ اللہ، یہ بھی وہاں دروازہ ہے ویسے کوئی ایسا؟ لا. نو. لا. ابو دیکھو 8 سوال ہو گئے اور اب آپ
घूम रहे हैं। मस्जिद नबी शरीफ में घूम रहा हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। और मदनी चैनल के नाज़रीन को भी उसी के अंदर घुमा मस्जिद रहे। नबी शरीफ में घुमा रहा, अल्लाह क्या ताला बात हमें है, मुर्शिद क्या का बात नसीब है। फरमाए। आमीन आमीन। क्या वो कोई बैठने की जगह है? आए हाय। वाह भाई, बापू देखें कितना क्राइटेरिया बापू का हैं? अब आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। नहीं अब बापू, इसका जवाब है ला, नो। बैठने की जगह नहीं है। अब 10वां सवाल है। अल्लाह, देखिए पहुंचाएगी किस्मत, पहुंचाएगी किस्मत पहुंचाएगी। इंशाअल्लाह। क्या फिर उस बात है। आंखों से उसका दीदार भी करेंगे। अल्लाह, मस्जिद नबी शरीफ में ही है। दादा भाई आपने सही कहा था कि इस तरह का, अब रजा भाई क्या मुझे लगा था कि बापू तो बहुत, पहुंच जाएंगे। हाँ पहुंच जाएंगे बापू, अभी पहुंच पहुंच जाएंगे, लग रहा है। अभी- इंशाअल्लाह मदीना। क्या बात। बैठने की जगह नहीं है। बापू आपका टाइम जो है ना वो टाइम- 25 सेकंड तो हो चुके हैं। टाइम चल रहा, चलने दे, मदीने की याद में चल रहा, चलने दे। अच्छा चलो फिर एक सवाल आप